بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کل جو سبق نمبر 11 گزرا تھا اس کی تھوڑی سی وضاحت کر لیتا ہوں سب سے اوپر والے ہیڈنگ میں ہم نے یعنی ابتدائی صورت اور ابتدائی صورت درمیانی تلاوت۔ سب سے بات آپ پہلے یہ سمجھیں کہ ہم نے جو آپ کو 6 صورتیں بتائی تھی نا، وہ 6 صورتیں ابتدائی تلاوت، ابتدائی صورت، ابتدائی تلاوت، درمیانی صورت، ابتدائی صورت، درمیانی تلاوت، ابتدائی تلاوت، ابتدائی سورہ برات، ابتدائی سورہ برات، درمیانی تلاوت، درمیانی صورت، درمیانی تلاوت، یہ 6 صورتیں آپ کو بتائی تھی۔ ان 6 صورتوں میں اختلاف جو ہے قراء کا کس میں ہے؟ ابتدائی صورت درمیانی تلاوت میں۔ کس میں اختلاف؟ ابتدائی صورت درمیانی تلاوت۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، باقی 6 صورتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، باقی 6 صورتوں میں کوئی اختلاف نہیں۔ اختلاف کہاں پر ہے؟ ابتدائی صورت درمیانی تلاوت۔ پھر اس کی میں نے جو ہے نا کیا نام ہے 5 صورتیں بنائی۔ کتنی صورتیں بنائی؟ 5 صورتیں۔ بسملہ فقط ایک، اس کا مطلب ہے کہ بسملہ فقط کا مطلب ہے کہ بسم اللہ ضروری ہے۔ بسم اللہ کیا ہے؟ ضروری ہے۔ دوسرا عدم بسملہ فقط، اس کا مطلب کیا ہے کہ بسم اللہ بالکل نہیں پڑھیں گے، بسم اللہ بالکل نہیں پڑھیں گے۔ تیسری صورت ہے جواز بسملہ، کیا؟ بسم اللہ جائز ہے، بسم اللہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ چوتھی صورت ہے جواز وصل بدونی بسملہ، جواز وصل بدونی بسملہ، بات سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور 5ویں صورت جو ہے وہ کیا ہے؟ جواز سجدہ بدونی بسملہ، بات سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں، یعنی پہلے والے میں بسملہ فقط یعنی بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، دوسرے والے میں عدم بسملہ فقط یعنی بسم اللہ بالکل نہیں پڑھیں گے، تیسری صورت میں بسم اللہ جواز ہے، بسم اللہ کا کیا ہے؟ جواز ہے۔ چوتھی صورت میں بغیر بسم اللہ کے ملانا، یہ بھی جوازی قاعدہ ہے، اور 5ویں صورت میں سجدہ کرنا بغیر بسم اللہ کے، یہ بھی جائز۔ یہ 3 صورتیں جائز ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو پہلی صورت جو ہم نے پڑھی بسم اللہ یعنی بسملہ فقط، بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ کن قراء کے نزدیک ضروری ہے؟ سب سے پہلے قالون کے نزدیک بسم اللہ پڑھنا کیا ہے؟ ضروری ہے، صحیح ہے۔ اس کے بعد ابن کثیر ہے، اس کے نزدیک بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ پھر امام عاصم ہے، اس کے نزدیک بسم اللہ پڑھنا، پھر امام کسائی ہے، اس کے نزدیک بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ یہ 7 قراء ہو گئے۔ پھر عاشرہ کے اندر امام ابو جعفر مدنی ہے، ان کے نزدیک بسم اللہ پڑھنا کیا ہے؟ ضروری ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس میں یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، جیسے ہم نے قالون کا ذکر کیا نا، تو قالون یہ روایت ہے، کیا ہے؟ ان کے امام نافع ہے، کیا ہے؟ امام نافع ہے۔ اور ابن کثیر یہ قرات ہے، ابن کثیر کیا ہے؟ قرات ہے۔ ان کے 2 راوی ہے، بزی اور قنبل، بزی اور قنبل۔ یہ آپ نقطہ ذہن میں رکھیں، جب بھی اختلافات کے اندر کسی بھی اختلاف میں اگر اختلاف کی نسبت قرات کی طرف ہوگی، امام کی طرف ہوگی، قرات کی طرف اختلاف کی نسبت ہوگی، تو وہ جو ہے نا دونوں راویوں کے لیے ثابت ہوگا، دونوں راویوں کے لیے ثابت۔ اور اگر اختلاف کی نسبت کسی ایک راوی کی طرف ہوگی تو وہ دوسرے راوی سے اس میں مختلف ہوگا، دوسرے راوی سے اس میں کیا ہوگا؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر اختلاف کی نسبت قرات کی طرف ہے تو اس میں پھر دونوں راوی شامل ہے، اور اگر اختلاف کی نسبت راوی کی طرف ہے تو اس میں پھر ایک راوی مختلف ہے، دوسرا راوی پھر آپس میں دونوں راوی ایک دوسرے کے کیا ہے؟ مختلف ہے۔ جیسے قالون ہے، قالون کے نزدیک بسم اللہ پڑھنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ ان کا امام نافع ہے، کیا ہے؟ امام نافع ہے، قرات ان کا امام نافع ہے، تو قرات کا ذکر یہاں نہیں ہوا، یہاں کس کا ذکر ہوا؟ روایت کا ذکر ہوا۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ جب ہم نے روایت کا ذکر کیا تو اس سے ورش نکل گیا، ورش اس سے کیا ہو گیا؟ نکل گیا۔ ورش کے لیے آگے آ رہے ہیں پھر تفصیل، اب سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح ہم نے جب ابن کثیر کہا تو ابن کثیر یہ قرات ہیں، امام ابن کثیر قرات ہیں، تو ان کے نزدیک دونوں راوی مراد ہیں، کیا مراد ہیں؟ دونوں، بزی اور قنبل۔ اسی طرح امام عاصم یہ بھی قرات ہیں، تو ان کے نزدیک بھی دونوں راوی مراد ہیں، شعبہ اور حفص۔ اسی طرح کسائی، یہ بھی امام کسائی قرات ہیں، تو ان کے نزدیک بھی ابو الحارث اور دوری دونوں راوی مراد ہیں، صحیح ہے۔ اسی طرح امام ابو جعفر مدنی یہ بھی قرات ہیں، تو ان کے نزدیک دونوں راوی ابن وردان اور ابن جماز دونوں ان کے نزدیک کیا ہے؟ ہاں، جب ہم قرات کا نام لے لیتے ہیں تو اس سے دونوں راوی مراد ہوتے ہیں، اور اگر راوی کا نام لے لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایک راوی دوسرے سے کیا ہے؟ مختلف ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح عدم بسملہ، بغیر بسم اللہ کے
امام حمزہ کوفی، یہاں پر بھی قرات کا نام آیا. کس کا نام آیا؟ قرات کا نام آیا. تو اس سے دونوں راوی مراد ہے، خلف اور خلاد، یعنی خلف اور خلاد دونوں کے نزدیک بسم اللہ نہیں. اسی طرح خلف عاشر جب ہم نے امام یہاں پہ یہ جو ہے نا کیا نام ہے، امام حمزہ کوفی کے راوی ہے خلف، اور 10ویں قرات میں یہ امام ہے. 10ویں قرات میں کیا ہے؟ امام ہے. تو وہاں پہ خلف عاشر اس کو کہتے ہیں. جو خلف عاشر ان کے پھر دو راوی ہیں، اسحاق اور ادریس. اسحاق اور ادریس ان کے راوی ہیں. جب یہاں پہ خلف عاشر ہم نے نام لے لیا، اس کا ذکر کیا، تو دونوں راوی اس سے مراد ہو گئے. اب آپ سمجھیں کہ قرات عاشرہ کے اندر، یعنی قرات عاشرہ میں امام حمزہ کوفی اور خلف عاشر ان دونوں کے نزدیک عدم بسملہ ہے. تو ان کے 4 راوی ہیں، چاروں راویوں کے نزدیک بسم اللہ نہیں پڑھیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح پھر جو جواز بسملہ، ہاں وہ جو ہے نا ورش کے نزدیک، ورش جو ہے امام ورش جو ہے یہ قالون اور ورش دونوں راوی ہیں، اور ان کا امام نافع ہے. کون ہے؟ امام نافع. تو وہاں پر امام نافع کا ذکر نہیں ہوا، اس لیے ذکر نہیں ہوا کہ قالون کے نزدیک بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے بین السورتین، اور ورش کے نزدیک بسم اللہ پڑھنا جائز ہے بین السورتین. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ورش کے نزدیک بین السورتین بسم اللہ پڑھنا جائز ہے، ضروری نہیں ہے. قالون کے نزدیک بین السورتین بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح ابو عمر بصری کا نام لے لیا تو اس سے دوری، ہاں دوری اور سوسی دونوں مراد ہو گئے. یہ دوری جو ہے نا وہی دوری ہے، لیکن یہاں پر یہ روایت بصری کی کرتے تو اس کو دوری بصری کہتے ہیں، اور جہاں پر کسائی کی کرتے تو وہاں پر دوری کسائی اس کا نام لیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح پھر جو ہے نا ابن عامر شامی ہے، یہ بھی قرات ہے، ان کے بھی 2 راوی ہیں، ہشام اور ابن ذکوان. تو یہ دونوں اس سے مراد ہو گئے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح یعقوب، یہ بھی قرات عاشرہ کے اندر یعنی 7 کے بعد ہے، تو ان کے بھی 2 راوی، رویس اور روح دونوں راوی اس سے مراد ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بات سمجھ میں آ گئے؟ اب یہ ہم نے جو جواز بسملہ کہا، تو یہ جو نا ان قراء کے نزدیک 3 صورتیں ہیں. کیا ہے؟ بین السورتین پڑھنے کی 3 صورتیں جائز ہے. کتنی صورتیں جائز ہے؟ 3 صورتیں. پہلی صورت کیا ہے؟ جواز بسملہ، بسم اللہ بین السورتین پڑھ سکتے ہیں. دوسری صورت کیا ہے؟ بدون بسملہ، یعنی بسملہ کے بغیر آپ پڑھ سکتے ہیں، وصل کر سکتے ہیں، بغیر بسملہ کے وصل کر کے پڑھ سکتے ہیں. تیسری صورت ہے کہ بغیر بسم اللہ کے آپ سکتہ کر کے پڑھ سکتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ کون سے قراء ہیں؟ ورش ہے اور ابو عمر بصری ہے، ان کے 2 راوی دوری بصری اور سوسی ہو گئے. ابن عامر شامی ان کے 2 راوی ہیں، ہشام ابن ذکوان. یعقوب ان کے 2 راوی رویس اور روح. بات سمجھ میں آ رہے ہیں نا؟ تو یہ ان قراء کے نزدیک تینوں چیزیں جائز ہے. تینوں چیزیں کیا ہے؟ جائز ہے. اب سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کی تفصیل آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ اس میں کوئی بات تو نہیں ہے؟ اچھا، یہ میں نے آپ کو شروع میں بات بتائی کہ اس کے اندر ابتدائی صورت درمیان تلاوت، یہ کس میں ہے؟ باقی جو 5 صورتیں اور ہیں ان میں نہیں ہے. اس کے اندر میں نے آپ کو چند شرائط بتائے تھے. پہلی شرط میں نے آپ کو یہ بتائی تھی کہ ایک صورت ختم کر کے دوسرا صورت بلا فصل، ہاں دوسری صورت آپ پڑھے. مطلب یہ نہیں کہ آپ نے ایک صورت پڑھی پھر آپ اٹھ کے گھوم کے آ گئے پھر دوسری، یہ نہیں. ہاں تسلسل سے آپ پڑھ رہے ہیں، ایک صورت ختم کر کے دوسری صورت آپ شروع کر رہے ہیں، یہ ایک شرط. دوسری شرط، دونوں صورتیں ترتیب قرآنی کے مطابق ہو. کس طرح ہو؟ ترتیب قرآنی کے مطابق ہو. یعنی جو آپ صورت ختم کر رہے ہیں اس کے بعد جو دوسری صورت آپ پڑھ رہے ہیں وہ بھی اس کے بعد قرآن کریم میں ترتیب سے اسی طرح آیا ہو. جیسے سورہ کیا نام ہے بقرہ ختم کرتے ہیں، سورہ بقرہ کے بعد آل عمران ہے، بقرہ کے بعد آپ آل عمران پڑھیں گے تو پھر یہ جو ہے کیا نام ہے یہ اختلاف پھر ہوگا. اور اگر بقرہ کے بعد آل عمران نہیں پڑھیں گے تو پھر اختلاف نہیں ہے، پھر اس کے نزدیک بسم اللہ پڑھنا، پھر بسم اللہ پڑھیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ بسم اللہ پڑھنا نہ پڑھنا، جواز عدم جواز جو بھی چیزیں ہیں، ہاں یہ تمام کے تمام اختلاف کس صورت میں ہے؟ ہاں مطلب ہے کہ ایک صورت پڑھ کے ختم ہو رہی ہے، دوسری صورت شروع ہو رہی ہے بلا کسی فاصلے سے. بات سمجھ میں آ رہے ہیں؟ اور دونوں صورتیں قرآن کے ترتیب کے مطابق ہو. کس کے مطابق ہو؟ قرآن کے ترتیب کے مطابق ہو. تب یہ جو ہے نا کیا نام ہے یہ اختلاف سامنے آئے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس کے علاوہ نہیں آئے گا. تیسری بات،
اگر سورہ ناس کسی نے ختم کیا اور اس کے بعد سورہ فاتحہ شروع کر دیں، بالاتفاق تمام قراء کے نزدیک بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ بالاتفاق تمام قراء کے نزدیک بسم اللہ پڑھنا کیا ہے؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ ہاں، یہ جو اختلاف ہے یہ کس صورت میں ہے؟ ہاں، مطلب یہ کہ ایک صورت آپ پڑھیں، وہ ختم کر کے دوسری صورت شروع کریں بغیر کسی فصل کے، صحیح ہے؟ ایک شرط۔ دوسری شرط کیا ہو؟ دونوں صورتیں ایک ہی ترتیب میں ہو، ترتیب قرآنی کے مطابق ہو۔ جو صورت ختم ہو رہا ہے اس کے بعد وہی صورت شروع کریں جو اس کے بعد ہے، صحیح ہے نا؟ اگر کوئی اور صورت شروع کریں گے تو یہ اختلاف پھر بات سمجھ میں آ گئی؟ اور ان کے اندر شرائط بھی آپ کو سمجھ میں آ گئے۔ ہاں، اللہ رب العزت اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔